حبیب تلوار کو سیکل کر رہے تھے، میری کیفیت دیکھی، میرے بدن میں راشا تھا، چہرہ زرد ہوا جاتا تھا، تلوار کو رکھا، آواز دیا تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں پتا نہیں حسین کریم ابن کریم نے؟ آواز دیا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا کا پھر کہ میں نے جو سنا ہے تمہیں بھی تعبیر ضبط نہ رہے گی حبیب کا ہوا کیا پورا واقعہ بیان کیا۔ روکے کا لگتا یہ ہے کہ علی کی بیٹیوں کو، شہزادیوں کو، آقازادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے، اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تکبیر کی آواز بلند کیا، اور جو تکبیر کی آواز بلند کیا تو سارے بنی ہاشم کے جوان، سارے انصار تلوار لے کے باہر آ گئے۔ بنی ہاشم سے کہا بنی ہاشم آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیے، اس لیے کہ بزرگ تھے۔ بنی ہاشم کے سارے جوان خیموں میں چلے گئے، انصار کو بلایا کہ قریب ہے، سارے انصار قریب ہے کہ اپنی اپنی تلواریں نکالو، سب نے اپنی 9 محرم ہے سوگوارو، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، کہا اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو، سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا، کہا چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلے۔ یہ سارے انصار علی کی بیٹی کے خیمے کے قریب پہنچے، خیمے کا پردہ اٹھا، حسین باہر آئے، آواز دیا حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ایک میرے والد وارث آقا جا کے علی کی بیٹی سے اتنا کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے، اگر میری آقازادی حکم کر دے اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنیں خیمے پہ رکھ کے میں کہوں گا حبیب جلدی کس بات کی ہے، شام غریبہ آ جانا۔ اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے، اسی حبیب کا تابوت آ رہا ہے۔ اے حبیب علی کی بیٹی بے مقنع چادر بازاروں میں ہے، حبیب سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں، زہرا کا لال مقتل میں یکو تنہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان تابوت جناب حبیب ابن مظاہر کا آ گیا ہے۔ سلام کیجئے گا، دعا ضرور کیجئے گا کربلا جانے کی، یقین جانیے انشاءاللہ کربلا زیارت کے لیے آپ جائیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کیجئے گا، چاہیے کچھ بھی نہیں، مرنے سے پہلے ایک بار اس زمین پہ جانا چاہتے ہیں جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھی، جہاں غازی فرات کے ساحل پہ سو گیا، جہاں سکینہ روتی ہوئی گزر گئی، جہاں سے اکبر روتا ہوا گزرا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب کا تابوت آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تابوت کو کاٹھا دینے والوں سے کہ یہ تابوت زیارت کے لیے آگے لے جایا جائے، زائرین انتظار کر رہے ہیں۔ ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام ہو۔ ایسا اہتمام کیا تھا کہ مظلوم کربلا نے آپ کو کربلا میں جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دی، میدان مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑی۔ لیجئے جناب ابو ثمامہ سیدوی کے بعد اب جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے ان کا آ رہا ہے، جو زخموں سے چور تھے، زخموں سے چور ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لیتے رہے، ان کا تابوت آ رہا ہے، جن کا استقبال کرنے کے لیے اس وقت آپ کھڑے ہوئے۔ عزیزوں سمجھ گئے، ہر آنے والا تیر اپنے جسم پہ، آواز دیتے تھے فرزند زہرا آپ نماز تمام کرائے۔ زخموں سے چور، اس میں ایک شہید وہ ہیں کہ جن کی بیوی نے کفن لے کر کے بھیجا تھا، کس کو؟ غلام کو، اور کہا تھا یقین ہے کہ سب کو کفن مل گیا ہوگا، تمہارے مالک کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جاؤ اپنے مالک کو جا کے کفن دے دینا۔ وہ کفن لے کے آیا، بہت دیر تک مقتل کو دیکھتا رہا، روتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھا، پوچھا تو نے کفن دیا نہیں مالک کو، کیسا ہے تو؟ آواز دیا بیوی کیا کروں، کیسے دے دیتا کرتوں کا کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیسے بتائیں کیوں روتے ہیں۔ لیجیے آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے جناب سعید و جناب زہیر کا۔ اے سعید و زہیر، زمانہ آپ کو سلام کر رہا ہے۔ زہرا کے لال کی آواز آ رہی تھی، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ سعید و زہیر جنہوں نے زہرا کے لال کی نماز تمام کرائی، ہرانے والے تیر، نیزے، پتھروں کو اپنے جسم پر لیا۔ لیجئے اب اس کے بعد سعید و زہیر کے بعد ابن قرظہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔
نافع ابن ہلال کا تابوت آ گیا۔ عزیزوں، آپ کے درمیان آقا، استاد اور شاگرد کا جنازہ آ رہا ہے۔ یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ کون؟ جناب عابس اور جناب شوذب۔ کون عابس؟ کہ جن کے لیے امیر کائنات نے کہا تھا ان جیسے 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ مگر مقتل کی روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یہ مقتل میں گئے تو دلیری کی جنگ لڑ رہے تھے، کئی ظالموں کو فنار کیا، جب تانا دیا گیا تو زرہ بھی اتار دی تھی، مگر کسی کی ہمت نہ تھی جو سامنے آتا۔ آواز یہ تمہیں پتا ہے تم کس کے مد مقابل ہو؟ جس کے پاس جو ہے اس کی طرف سے حملہ کرو۔ کسی نے پتھر مارا، تیر مارا، نیزے مارا، زخموں سے چور رہے۔ نام حضرت عابس ہے۔ اللہ اکبر۔ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزاء، آپ ان کے تابوت کی زیارت کریں۔ اب آپ کے درمیان ان کا جنازہ آ رہا ہے جن کا رنگ سیاہ تھا، زہرا کے لال کے سامنے آئے۔ یقین تھا کہ کریم ابن کریم اجازت نہ دے گا، بیٹھ گئے۔ حسین نے آواز دی، تم ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے، آواز دے مجھے یقین ہے کہ آپ اجازت نہ دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین، آقا نے آواز دی، تم نے کیا کہہ دیا؟ رخصت کیا، میدان مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑی، جانوں پہ سر رکھا، دعائیں دی۔ عزیزوں، جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام باعجاز امامت کربلا ہے، لاش شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے، تو بنی اسد کے لوگوں نے حیرت سے پوچھا تھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ کو عمر کی بو آ رہی ہے، چہرے سے جسم سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ چوتھے امام نے پتہ جواب کیا دیا؟ رو کے کہا یہ میرے بابا کا جون ہے، یہ میرے بابا کا جون ہے۔ حضرت جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجیے۔ عزیز و غلام ترکی ابن واضح کا تابوت زیارت کے لیے حضرت جون کے ساتھ آ رہا ہے۔ انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت، یہ ناصران امام مظلوم کی فہرست ہے جس میں آپ ایک ایک جنازے کی زیارت کر رہے ہیں۔ عزیزوں، عمر ابن جذب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ دو رویا کھڑے ہو جائے، ہر تابوت کو گزرنے کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ پیچھے مومنین اور زائرین انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون کتنی دور سے آیا ہے اور کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آواز آئے۔ ارباب اعزاء، آپ کے درمیان یہ ایک ایک تابوت درمیان سے گزارے جا رہے ہیں اور آپ زیارت کر رہے ہیں۔ حجاج ابن مسروق کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ آپ بہت دن سے انتظار میں تھے کہ 72 شہدائے کربلا کا تابوت ہوگا، ہم زیارت کریں گے، انہیں سلام کریں گے جنہوں نے مولا کے قدموں میں جان قربان کی، جام شہادت نوش کیا۔ ہم انہیں سلام کریں گے جنہوں نے پیاسوں کی نصرت کی، ہم انہیں سلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ تابوت جو زیارت کے لیے ہے، ایک ایک تابوت گزر رہا ہے، زیارت کرتے جائیے۔ عمر ابن جذب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ سلام ہمارا کربلا کے ناصران امام مظلوم پر۔ سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے، آپ انہیں بھی سلام کیجئے۔ ارباب اعزاء، آپ کے درمیان یہ 51 جنازے اب تک آ چکے ہیں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جدھر نظر ڈالو صرف جنازے نظر آ رہے ہیں۔ بیچ میں یہ حسینی عزادار سیاہ لباس پہنے رو رہے ہیں، میری پردہ دار بہنیں بچیاں رو رہی ہیں، ارے کیوں نہ روئیں، حسین کو کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ اس مظلوم کو ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں جس نے اکیلے میت مقتل میں اٹھائی تھی۔ ارباب اعزاء، سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، آپ انہیں بھی سلام کریں، ماتم کریں، سر و سینہ پیٹیں۔ لیجئے، آپ کے درمیان
यजीद इब्न मखफल का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आप करबला के नासिराने इमाम मजलूम को सलाम कीजिएगा, पुरसा दीजिएगा, सरो सीना पीटिए। करबला के नासिराने इमाम मजलूम पे हमारा लाखों सलाम हो। आपके दरमियान सुवैद इब्न अम्र का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। हमारा सलाम हो इमाम मजलूम के नासिरों, जानिसारों, वफादारों पर कि जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये करबला के वो जानिसार हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, ज़हरा के लाल के कदमों में जान कुर्बान किया। मगर हाँ अफसोस कि यजीदी फौज इनकी लाशों को कुचल के मख्तल में गुजर गई। यजीद अपने कुश्ताए नजिस को दफन कर दिया, मगर इनकी लाशें बेकफन पड़ी रही। आज उनका जनाजा उठ रहा है, आज उनका ताबूत है, आज करबला के मजलूमों का मातम है। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा चुका है। अरबाब अज़ा मैं देख रहा हूँ मुंतज़मीन इंतजाम कर रहे हैं। जहां नजर दौड़ाओ हर तरफ जनाजे हैं। इसी के बीच में एक जनाजा आएगा जो गरीब ज़हरा हुसैन का होगा, जिसने अकेले सारी मैयतें उठाई थी, जिसने अकेले सारे जनाजे उठाए थे। उस गरीब को सलाम करने के लिए यहाँ के मुंतजिर हैं। आओ उसे सलाम करें। ये सब चाहते ये थे कि ये बच जाए, मगर उसे रुला रुला के मक्तल में शहीद कर दिया गया। उस मजलूम को सलाम करने के लिए ये सोगवार इंतजार कर रहे हैं। लीजिए अब आपके दरमियान एक ताबूत आ रहा है, जवान है, चंद दिन हुए हैं, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कारवान में जुड़े हैं, मगर शादी के भी चंद दिन हुए हैं। तारीख नाम वहबे कल्बी बताती है। कौन वहबे कल्बी? जिसका सर कलम करके माँ के पास भेजा गया था। माँ ने ये कह के सर वापस कर दिया था, हम जो ज़हरा के लाल के कदमों में कुर्बान कर दिया करते हैं उसे वापस नहीं लिया करते। अल्लाह अकबर। उन माओं को हमारा लाखों सलाम हो जिसे तारीख वहबे कल्बी बताती है। अल्लाह वहब की शादी को भी चंद दिन हुए हैं, मगर हाँ जामे कौसर से सैराब हुए। प्यासों को सलाम करने के लिए आज इतना बड़ा मजमा आया है जिसने मौसम की भी परवाह नहीं की, जिसने हालात की भी परवाह नहीं की। कैसे परवाह करते हमने देखा है। नरग़े आदम अली की बेटियां रो रही थी। अल्लाह अकबर। यहाँ अपनों का मजमा है, मौसम क्या, हम तो कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम करबला में जान कुर्बान करने के लिए आमादा हैं। ये नासिरान इमाम मजलूम के ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहे हैं। अजीजों आज बिहम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं सबसे पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका सहयोग था तो हम करबला के मजलूमों को रो रहे हैं। मैं बाजार में मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं अपने हिंदुस्तान के सरजमीन के अपने सनातन धर्म के हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। आओ आके देखो, हम यहाँ लाशें उठा रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम मातम कर रहे हैं। हम मेरी आवाज जहां जहां जा रही है, शासन प्रशासन सबका शुक्रिया। अरे हमें गर्व है, हम भारत देश में रहते हैं, हमें नाज है, हम हिंदुस्तान के सरजमीन पे रहते हैं जहां पर जानवरों की हत्या को भी पाप समझा जाता है, मगर अल्लाह 6 महीने के बच्चे को प्यासा शहीद कर दिया है। अभी जिसका झूला आएगा जिस पे आप रोएंगे और मातम करेंगे। रोने वालों, ये हिंदुस्तान के सरजमीन है जहां हमारे हिंदू भाई भी आस्था रखते हैं, जहां मुसलमानों का दूर दूर तक पता नहीं है। जब अब्बास का अलम गुजरता है तो वो कहते हैं काश इसे पानी ले जाने देते तो बच्चों की प्यास बुझ जाती। जब असगर का झूला देखते हैं तो कहते इसे पानी चाहिए ही कितना था, थोड़ा सा पानी देते माँ की उम्मीद रह जाती। अल्लाह अकबर। जब खबर मिलती है कि 4 बरस की बच्ची जिसका बाबा मारा गया तो ये रो के कहते बच्ची ने बिगाड़ा क्या था। हाँ, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां ज़हरा के लाल ने आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अजीजों, यही वजह है कि हमारे हिंदू भाई भी इस मुहर्रम में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारा ये संदेश जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ये पर्व और त्योहार नहीं है,
ہم پورے سال جو کماتے ہیں وہ ان پہ رونے کے لیے لٹاتے ہیں، اور وہ کسی کو کیا رلائے گا جو خود رو رہا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کسی ماں کی آغوش سے بچہ چھینا جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو ستایا جائے، کسی بہن کو رلایا جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو، ہم تو چاہتے ہیں یہاں بھائی چارہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کربلا کے مظلوموں کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے آج سیکیورٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، محرم کے جلوس میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، مگر ہاں اس وعدے کی وفا بھی ہم نے کی ہے۔ ہم نے جب عباس کا علم اٹھایا ہے تو ہم نے یہ آواز دی ہے کہ ملک سے کسی بھی طریقے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہم اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان اس لیے بھی دے دیں گے کہ زہرا کے لال نے کہا تھا ہمیں بھارت جانے دو۔ ہم ہندوستان کے سرزمین پہ جانا چاہتے ہیں جہاں ہمارا اصغر پیاسا مارا نہ جائے گا۔ لو، بنی ہاشم کے جنازے آنے والے ہیں، بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، بطول کا چمن تاراج ہونے والا ہے، زہرا کا چمن جسے لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان بنی ہاشم کا جنازہ آیا ہے، مگر ہاں مجھے نہیں پتا یہ تابوت روکا گیا ہے۔ یہ تابوت وہ ہے کہ جس نے اپنی ماں سے جا کے کہا تھا اماں کوئی شریف ہے جس کا حلقہ بنایا گیا ہے، اماں کوئی شریف ہے کہ جسے گھیرا گیا ہے۔ ماں نے کہا میرے لال جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ یہ معلوم کرنے کے لیے گئے، آواز دی اماں مدینے کے رہنے والے ہیں، حسین ابن علی ہیں۔ کہ کون حسین؟ کون حسین؟ پنجتن میں سے؟ کہا ہاں۔ کا حسین؟ کہا پنجتن کی آخری فرد ہے۔ ارے ہمارے علماء ان کے مد مقابل گئے تھے، شکست پہلی تھی، یہ زمین کے سچے لوگ ہیں۔ آواز دیا انہیں گھیرا کیوں گیا؟ کہ یزید حاکم بن بیٹھا ہے، وہ ان سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ کہ وائے ہو یزید پر، کہاں یزید اور کہاں زہرا کا لال۔ میرے لال اب اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، آؤ چلو حسین کی نصرت میں چلتے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے ساتھ آئی ہے، مگر ہاں بیٹے کو میدان مقتل میں اجازت دلوا کے بھیجا۔ بیٹا جنگ کر کے چند لمحوں کے لیے واپس آیا، ماں نے پلٹ کے بیٹے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آواز دی اماں ہم جنگ لڑ کے آ رہے ہیں۔ کہ نہیں ماں تو تمہیں قربان دیکھنا چاہتی ہے۔ عزیزوں، بیٹا مقتل میں پھر گیا، اب جو بیٹے کا سر بھیجا گیا تو ماں نے پلٹ کے بیٹے کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں، یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ہم جو زہرا کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ عزیزو، یہ مائیں ہیں کربلا کی۔ لیجیے آپ کے سامنے جناب وہب کلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اے وہب، اتنا بڑا مجمع سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہب، تم پہ سلام، تمہاری اس ماں کی تربیت پہ سلام جس نے تمہیں جنگ کی اجازت دلائی، میدان مقتل میں بھیجا ہے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان یہ انصار کا آخری جنازہ تھا جسے زیارت کے لیے لایا گیا اور آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آئیے اب آپ آنکھوں کو فرات بنائیے ہے، سبیل بنائیے، اس لیے کہ بطول کا چمن تاراج ہونے والا ہے۔ ان کے جنازے آ رہے ہیں جنہوں نے مدینے میں زینب سے وعدہ کیا تھا۔ ارے وہ زینب کیا کرے گی جس کے بھائیوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوں۔ لیجیے آپ کے درمیان سب سے پہلے ان غریب اور یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں، ان مظلوموں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جس کا بابا بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا ہے۔ یہ یتیمان مسلم کا جنازہ آنے والا ہے۔ عزیزوں، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت آ رہا ہے۔ اے عبداللہ ابن مسلم، یہ دیکھو کتنے ہاتھ سلام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے عبداللہ ابن مسلم، باپ کی غربت کا ماتم، تنہائی کا ماتم، اللہ اکبر، حسین غریب کو رلایا اور ستایا گیا ہے۔ لیجئے، آقا کو شہادت کی خبر بھائی کی راستے میں ملی تھی، مگر ہاں بیٹوں کو ساتھ لے کے کربلا میں آئے، بیٹوں نے جنگ کیا، ایسی دلیری کی جنگ لڑی کہ زہرا کے لال نے دعائیں دی ہیں۔ ارباب اعزا، آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے ایک ایک لائے جا رہے ہیں۔ ہاں آپ کے درمیان مسلم کے فرزندوں کے جنازے زیارت کے لیے آ گئے ہیں۔ لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا، اب آپ کے درمیان ان کے جنازے آ رہے ہیں، ان کے جنازے کہ جس نے دعا کی تھی معبود مجھے بیٹے عطا کر جو کربلا میں زہرا کے لال کے کام آ گئے۔ اللہ کیسی طرف ہے، ہر ایک چاہتا ہے
ادھر حسن آقا چاہتے ہیں قاسم قربان ہو جائے. یہ حسین کی غربت ہے. اللہ اکبر. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عقیل کے نونہالوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے درمیان آقا عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے فرزندان عقیل، آپ کو سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں. عزیزوں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے. اے عقیل، بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. زہرا کے لال نے جنگ کی اجازت کی. بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے. اس میں جس شہید کے تابوت آ رہے ہیں، اگر ایک ایک کی شہادت بیان کی جائے تو کلیجہ پھٹ جائے گا. عزیزوں، محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت بالکل آخر میں ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. جنگ لڑتے رہے، حملہ ہوتا رہا. ایک مرتبہ لعینوں نے کہا حلقہ بناؤ اور ان پہ حملہ کر دو. یہ بنی ہاشم ہے. عزیزوں، تیر چلا. یہ تیر روکنا چاہتا تھا کہ تیر کے ساتھ ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا. اللہ، سجاد غریب نے اسی حال میں دفن کیا ہے. لیجیے سوگواروں، آپ کے درمیان عقیل کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. یہ بنی ہاشم کے جنازے ہیں. وہ سامنے انصار کے جنازے، یہ بنی ہاشم کے تابوت جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. لیجئے، سر و سینہ پیٹیے. میری بہنوں، خدا کرے تمہارے بچے آباد رہیں، خدا کرے تمہارے بچے سلامت رہیں. انصاف سے بتائیے، آج تک آپ نے کسی ایسے جوان کی میت دیکھی ہے دفن ہوتے ہوئے کہ جس کی ماں موجود ہو مگر پہنچ نہ سکے؟ کوئی ماں ایسی دیکھی ہے کہ جس کے بیٹے کی میت رکھی ہو ماں رو نہ سکے؟ سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ نہ ہوتی تو کربلا نہ پہنچ پاتی. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ماں موجود تھی. جب سے بیٹوں کو رخصت کیا ہے، پلٹ کے بچوں کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. عجیب منظر تھا جب زندان شام میں اس بی بی نے 4 برس کی یتیمہ نے پہلے اپنی جان دیا. جان دے کر کے قیدیوں کو رہائی دلوائی. قیدیوں، یہ میرا حصہ ہے، میں اپنے بابا کی سکینہ ہوں. قیدیوں، جاؤ، تمہیں جانا وطن مبارک ہو، مجھے اسی زندان میں دفن کر دینا. جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو دفن کیا گیا. بی بی نے اپنی جان دے کر کے قیدیوں کو رہائی دلوائی. یہ پہلے قیدی ہیں جو رہائی پا کر خوش نہیں ہوئے. یہ پہلے قیدی ہیں جو رہائی پا کر خوش نہیں ہوئے. مگر ہاں، صفے ماتم بچ گئی. عزیزوں، لٹا ہوا سامان آنے لگا. کسی نے اعلان کیا ہٹو بچو. کیا ہوا کہ اکبر کا سر آ رہا ہے. لیلا دور سے نیزے پہ دیکھتی تھی. دامن کو پھیلا دیا، لاؤ میرے بیٹے کا سر مجھے دے دو. ہٹو بچو. کیا ہوا کہ قاسم کا سر آ رہا ہے. فروا نے دامن پھیلایا، بیٹے کا سر لے لیا. ایک ایک بی بی اپنے بچوں کا آغوش میں لیتی رہی، مگر اعلان ہوا کہ ہٹو بچو، 2 سر آ رہے ہیں. اب جو 2 سر آئے تو بہت دیر تک کوئی آگے نہ بڑھا. تو شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے آئی تھی. جب دیکھا کوئی بی بی آگے نہ بڑھی، بہت دیر تک انتظار ہوتا رہا. آپس میں بات کرنا شروع کیا. لگتا یہ ہے کہ شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے. آواز آئی، نہ ایسا نہ کہو، یہ زینب کے آنا محمد ہے. میرے
مارے گئے زینب کے اون محمد، ماں بیٹے رخصت ہو کر کے ماں سے گئے، اون محمد تم ابھی زندہ ہو، اماں کیا کریں، ماں مجان اجازت نہیں دیتے۔ یہ دونوں شہزادے زینب کے مقتل میں گئے، دلیری کی جنگ لڑی، میمنہ میسرہ قلب لشکر کو عبور کیا، مگر سلام ان شہزادوں پہ، ماں نے بیٹوں کا سر نہ لیا، لوٹ کے مدینے آئی، نانا کی تربت پہ گئی، دونوں ہاتھ روزے پہ رکھا، نانا زینب آئی ہے، نانا باغی کی ضعیف بہن آئی ہے، نانا بازاروں میں باغی کی بہن کہہ کے بلائے لگے۔ عزیز و زینب کہتی ہے نانا بچ گئی شریعت آ گئی زینب، نانا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو دکھاتی درے تاشیانوں سے امت نے جب رسالت ادا کی ہے، نانا بازاروں میں پتھر مارا جاتا، نانا ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، نانا چھتوں سے پتھر پڑتے تھے، پیشانی زخمی ہو گئی، اللہ اکبر۔ وہ زینب نانا کی تربت پہ رو کر کے مدینے والے زینب کو پرسا دینے کے لیے آئے، شوہر آیا عبداللہ اور بی بی گھر چلے، زینب کہتی گھر جا کے کیا کریں گے، بی بی آؤ گھر چلے، زینب گھر میں گئی، خدا کسی ماں کا ویران گھر ایسا، اب جو بی بی نے پہلا قدم رکھا دیکھ پڑتا زینب ماں ہے نا، دل بھر آیا، کچھ بولی نہیں، فرات کا کربلا کا رخ کیا، آواز دی اون محمد، ماں یاد کر رہی ہے جب سے رخصت کیا آج پہلی بار ماں کے لبوں پہ بیٹوں کے نام آئے تھے، عجب نہیں زینب کے پیاسے بچوں کی آواز آئی ہو، اماں بچوں سے راضی تو ہو، سلام ہو ہمارا اس بیوی پر جس کے بچوں نے جام شہادت نوش کیا، ایک زینب ہے کلیجے پر زخم ہے، اون محمد کا ماتم کرے یا اس یتیم کا ماتم کرے جس کا تابوت آنے والا ہے، سمجھ گئے کس کا جنازہ آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ عزیزو اس بی بی زینب نے کبھی ماں کا جنازہ دیکھا تھا، کبھی بابا کے سر پہ ضربت دیکھی تھی، کبھی بھائی کے جسم پہ تیروں کی بارش دیکھی تھی، عباس رو کے کہتا تھا بی بی سفید کفن پہن کے گیا، کفن سرخ ہو گیا ہے، چاہتے یہ تھے کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے، امت کو گوارا نہ ہوا، ماں کی آواز آئی لاؤ بقی میں دفن کر دو، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ عزیزوں جب زہر دیا گیا تھا تو حسن آقا نے اس شہزادے کو جو بہت چھوٹا تھا سر پہ خاک ڈالی تھی اور اتنا کہا تھا زینب کو جگانا نہیں، میری بہن نماز صبح کے لیے اٹھے گی تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زینب نماز صبح کے لیے جب بی بی آئی تو کیا دیکھا در کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہے جس کا گریبان چاک ہے، سر پہ گرد پڑی ہوئی ہے، زینب کی چیخ نکل گئی، آواز دیا بارنہ میرے بھیا کی خیر ہو، قاسم ہے قاسم جس نے بابا کے زہر دیے جانے کی خبر پھوپھی تک پہنچائی، زینب آئی تو بھائی کے جگر کے ٹکڑے دست میں گر رہے تھے، اللہ اکبر، پرواہ رو رہی تھی، زینب سہارا دے رہی تھی، آخرکار بھائی نے بھی آنکھیں بند کر لی، زینب مقتل میں آ گئی کربلا میں۔ آج وہی بھائی کی نشانی ہے جو کبھی چچا کے پاس جا رہا ہے، کبھی ماں کے پاس آ رہا ہے، حسین اجازت نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے، آخرکار ماں رو رہی، آواز میرے لال تمہارے بازو پہ تعویذ ہے، آنکھوں میں چمک آ گئی، تعویذ کھولی گئی تو تحریر دیکھا گیا، دوڑا ہوا قاسم چچا کے پاس آیا، چچا یہ بابا کی تحریر ہے، حسین نے رو کے آواز دی تم یہ تحریر لائے ہو یا موت کا پیغام لائے ہو، قاسم کو کلیجے سے لگایا، زانوں پہ بٹھالا، پیار کیا، زینب کی طرف دیکھ کے کہا زینب قاسم اسی زانوں پہ جوان ہوا ہے، آواز دی چچا جان اتنا بتائیے کہ محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، حسین نے آواز دیا قاسم تمہارا ہی نہیں وہ جو جھولے میں اصغر ہے اس کا نام ہے، قاسم میں تاب ضبط نہ رہی، ایک مرتبہ چچا کے سامنے کھڑا ہوا، ایک انگڑائی لی، تاریختی بند ٹوٹ گئے، کیا ہوا قاسم، آواز دیتے چچا کیا کہا آپ نے، اصغر کا نام ہے، کیا فوجیں خیموں تک آ جائیں گی، اللہ قاسم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فوجیں خیمے تک آ جائے، مگر خیمے تک اب جو قاسم آیا ہے تو لاش کے اتنے ٹکڑے تھے کہ فروا دوڑی ہی آئی، ارے میرا بیٹا قاسم آیا ہے، لو اسی قاسم کا جنازہ آ رہا ہے، قاسم
کے گیا تھا قاسم بن کے گئے تقسیم ہو کے لوٹے، مارو کے کہتی تھی بیویاں آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے زہرا کا لال خیمے کے در پہ لے کے آئے۔ عزیزوں، حضرت قاسم کے ساتھ جناب قاسم کے بھائی کا تابوت آ رہا ہے۔ عزیزوں، ماں کا نام ام ولد ہے، اس بی بی کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، ہمارا سلام ہو عبداللہ اکبر و عبداللہ رضی پر، سلام ہو ہمارا آپ کے درمیان۔ یہ ایک ایک تابوت بنی ہاشم کے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ارباب اعزا، آقا حسن کے فرزند کے تابوت آپ نے اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ عزیزوں، لیجئے، اب اس کے بعد بہت قیامت برپا ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں ہماری مائیں قربان ہو جائیں، ماں کی تربیت ہوتی ہے جو ہم عزادار بنے ہیں، لیکن کائنات میں مائیں دیکھی ہیں، لیکن ایک ایسی ماں جسے دنیا سلام کرتی ہے، اس ماں کا نام تاریخ ام البنین بتاتی ہے۔ عباس کی ماں، غازی کی ماں ام البنین۔ میں نے تو مسائل میں پڑھا سے بی بی کا نام لیا ہو تو آپ شرف گئے، کیوں نہ تڑپے۔ ایسی حساس اور غیرت دار بی بی ہے جس کا نام ام البنین ہے۔ عزیزوں، یہ بی بی جب صدی کی دہلیز پہ آئی تھی تو دہلیز پہ چھوٹے چھوٹے بطول کے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اس لیے کہ بنت رسول نے وصیت کی تھی امیر کائنات سے، علی بچوں کا خیال رکھیے گا۔ چھوٹے چھوٹے زہرا کے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، بی بی نے دہلیز کو چوما تھا اور چوم کے زہرا کے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا، بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ بلا، میں ماں کی حیثیت سے نہیں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ عزیزوں، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس در کو چوما اس گھر میں آئی تو آپ کا نام فاطمہ تھا، امیر اکثر فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، چونکہ آپ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ۔ عزیزوں، ایک روز ام البنین امیر کائنات کے سامنے کھڑی تھی، روتی جاتی تھی۔ کائنات کے صابر آقا علی نے پوچھا تھا، بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہ یا علی، میری آپ سے گزارش ہے۔ کہ وہ کیا؟ تو آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ کبھی بھی کیوں؟ کہ میں دیکھتی ہوں جب آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو زینب و ام کلثوم کا چہرہ، حسنین شریفین کا چہرہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ عزیزوں، ایسی حساس بی بی جس کا نام ام البنین، تو امیر نے کہا تھا تو ٹھیک ہے، آج سے آپ کا نام لقب ام البنین ہے، بچوں کی ماں۔ علی نے آپ کا نام ام البنین رکھا۔ اللہ نے دعا قبول کی، خالق نے آغوش میں بچے عطا کیے۔ اب یہ بچوں نے جب بولنا سیکھا تو تربیت دی، سارے بچوں کو سامنے کھڑا کیا کہ خبردار سنو نا، آج سے حسین بھائی نہیں ہے۔ بچوں نے پوچھا اماں کیوں؟ کہ نہیں بھائی نہیں۔ اماں ہے تو بھائی، ہاں ہے بھائی لیکن بھائی نہیں کہنا، کہنا کیا ہے؟ کہ آقا ہے کہ بلا۔ بچوں سے کہا بچوں نے دیکھا کہ یہ زینب بہن نہیں کہنا، کہے تو بہن، کہا ہے تو بہن لیکن بہن نہیں کہنا ہے، کہ پھر خبردار زینب شہزادی ہے۔
زینب شہزادی ہے بہن. ایسے دیکھا ماں آپ نے, بتائیے نا مجھے. عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کروں. غازی کا علم آئے گا, لیکن بتاؤں عباس غازی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی, لال ہو رہی تھی. ایک مرتبہ ام کلثوم کی نظر پڑی, دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ اور لال ہو رہی ہیں. عباس کو قریب بلایا کہ عباس, غازی کی آنکھیں سرخ تھیں, نظریں نہیں اٹھاتا تھا. آواز دی, زینب بہن دیکھو نا, غازی کی نظریں سرخ ہو رہی ہیں, آنکھیں لال ہو رہی ہیں. زینب قریب ہے, عباس ذرا آنکھیں اٹھاؤ, نظریں اٹھاؤ. کیسے اٹھائے؟ ماں نے سکھایا یہ ہے کہ زینب بہن نہیں ہے, شہزادی. تو بات اسے زینب کہہ رہی ہے, غازی نظریں اٹھا. عباس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. عباس سوئی نہیں ہو؟ جی شہزادی. کیوں؟ تو آقا نے بات ایسی کہی. کیا کہا ہے؟ عباس میں تمہیں آواز دوں گا, تم جواب نہیں دو گے. شہزادی کئی راتوں سے جاگا ہوا ہوں, اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے. یہ اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے. اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے. غازی کو ساتھ لیا. دنیا والوں یہ محبت بھائی بہن کی. آؤ دیکھو, زمانہ پوچھتا ہے کب تک روکے, کیوں روکے ہو. زینب لے کے آئی بھیا حسین کے پاس. بھیا عباس کی کیفیت دیکھو, کیا کہہ دیا تم نے. حسین آقا نے عباس کو دیکھا, اس سے پہلے کہ میری آزادی کچھ کہتی, حسین نے عباس کو کلیجے سے میرا دیا. آواز دیا, عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں, میں نے تو کربلا کے لیے کہا تھا. تمہیں آواز دوں گا, تم جواب نہیں دو گے. سوچو عباس کا عالم کربلا میں کیا رہا ہوگا. اللہ جانے غازی درائی پہ کیوں سو گیا. مگر ہاں کسی ماں کو جب حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ماں کو یقین نہیں آتا تھا. بشیر سے ایک تھی, بشیر کیا اعلان کرنا شروع ہو گیا, لیکن ایک بھی حسین مارے تھے, یقین نہیں آیا. کس نے بتایا کہ بیرون مدینہ قافلہ گھیرا ہوا ہے. علی بن حسین نے خبر دی, یقین آ گیا. کچھ بولی نہیں. وہ جس کے چہرے پہ روب و جلال تھا, وہ بی بی نے لرزتی ہوئی آواز سے روک دیا نجف کا. آواز دیا, سنا علی کچھ آپ نے. علی سنا کچھ آپ نے. بی بی کہنا کیا چاہتے ہو. کہا شاید بچوں نے وفا نہیں کی. نہ بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. لو اسی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں اور جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. اللہ, ماں کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو ماں تڑپ کر کے رہ گئی. آئے یہی کہتی تھی, یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے. ارباب اعزا, آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں. آئے سلام ہمارا. ارباب اعزا, محمد ابن امام علی, عبداللہ ابن امام علی, عمران ابن امام علی, جعفر ابن امام علی, یہ 4 جنازے ہیں. ام البنین کا آنگن ویران ہو گیا. اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے. بی بی کیوں ہوگا, میرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے. عباس کے بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے درمیان عباس کے بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں. ام البنین کے بیٹوں کے لاشیں آ رہے ہیں. شبیہہ تابوت ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. جعفر ابن امام علی, عمران ابن امام علی, عبداللہ ابن امام علی. اللہ اکبر. یہ ام البنین کا وہ تاراج چمن ہے جن بچوں کو میدان مقتل میں رلا رلا کے شہید کیا گیا. غازی نے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں. لیجئے عباس کے بھائیوں کے جنازے آپ اٹھا رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے آپ نے زیارت کر لیا. آپ کے درمیان شہزادی ام البنین کے بیٹوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے ہیں. خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے جو بڑی دیر سے تابوت کو کانٹا دے رہے ہیں اور تابوت لیے ہوئے ہیں. ہاں, ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ استقبال کیجئے, لیکن اب آپ سے کہنے جا رہا ہوں, آپ کے درمیان اس غیرت دار کا جنازہ آ رہا ہے. نہیں, جنازہ نہیں آ رہا. جنازہ نہیں, جنازہ نہیں آ رہا. کیوں آئے گا جنازہ, کیوں آئے گا جنازہ. جنازہ نہیں آ رہا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, غازی کربلا میں فرات کے ساحل پہ خط کیسے کھڑا تھا, اسے ہمیشہ روکا گیا تھا. عباس ابھی نہیں کربلا, عباس ابھی نہیں کربلا, عباس ابھی نہیں کربلا. آج کربلا میں خط کیسے کھڑا تھا. حسین نے دیکھا شیر بکھر گیا ہے, شیر کے قریب آئے. غازی نے اطاعت امام کی آہٹ محسوس کیا.
کہ غازی نے آواز دی آقا کیا خیمے ہٹائے جا رہے ہیں؟ آواز دی عباس آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بھائی نے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. مجھے بھی کہا گیا ہے ایک بھائی ہے کہ جن کے لیے دعا کروانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت ان کے بھائی اس وقت بہت بیمار ہیں. میں جیسے ہی آیا آنکھوں میں آنسو لے کے کہتے تھے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کروا دیجئے. اللہ نے جنہیں بھائی دیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی کتنی بڑی طاقت کا نام ہے. بھائی کی بیماری دیکھی نہیں جا رہی, بھائی کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی, لیکن ہائے اس بھائی کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جو بھائی کو فرات کے ساحل پہ چھوڑ کے آیا تھا, خالی علم لے کے خیمے میں آیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے تھے. اللہ جانے غازی فرات کے ساحل پہ سو گیا. اے غازی تم فرات کے ساحل پہ سو گئے, حسین بہنوں کو کیا جواب دیں گے جب بہنیں پوچھیں گی میرا شیر سا بھائی عباس کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بی بی انتظار بچوں کو لیے کر رہی ہے. وہ دیکھو علم جا رہا ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے. اے بچوں پیاس بجھ جائے گی, مگر جب سے علم جھکا ہے سکینہ چپ ہو گئی ہے, کچھ بولتی نہیں ہے. اے بی بی کیا ہوا؟ کیا میرا چچا لوسی غازی کا علم آ رہا ہے؟ جب ردا سے چھنے میں صدا دیتی رہی, یہ بہن جب میں صدا دیتی رہی, تو نایا غازی. کیا کہوں شیر میرے بیگم کو لیے, یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے, خلقت کوفہ کبھی, خلقت شام کبھی, اور ہم بے تو لایا غازی. جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو لایا. جو لوگ علم کی زیارت کر چکے ہیں وہ ذرا ادھر دیکھیں. غازی کا تابوت بھی آ رہا ہے. تابوت اس لیے آیا ہے کہ بہنوں کے ارمان تھے. میرا شیر فرات کے ساحل پہ سو رہا ہے. زینب بھائی سے ملنے کے لیے جب گئی تو سجاد ساتھ میں تھے. زینب رک گئی, ٹھہر گئی, سجاد سے بار بار کہتی کہ میرے لال تم امام وقت ہو, میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ مجھے میرے بھائی عباس کی تربت پہ لے کے چلو. سجاد غریب بیٹھ گئے. آواز دی اماں یہ چچا کی تربت ہے. آواز دی میرے بھائی کا قد بڑا تھا, تربت چھوٹی ہے. آواز دی اماں لاش کے ٹکڑے اتنے کر دیے گئے تھے کہ میں نے لاش کے ٹکڑوں کو دفن کیا ہے. اماں ہائے بہن پہ کیا گزری ہوگی. عزیزوں شاید میں نے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کربلا میں سب سے پہلے ظاہر کا نام جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے, لیکن کربلا میں سب سے پہلے تربت حسین پر سایہ کرنے والے کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ کون ہے جنہوں نے سب سے پہلے تربت حسین پر سایہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر. جب گئے تھے غازی کے بچپن کے دوست ہیں, جب گئے تو آقا کی تربت کو دھوپ میں دیکھا, بہت دیر تک روئے.
کھجوروں کی ٹہنیاں جمع کی، اس سے سایہ کیا، بہت دیر تک روتے رہے۔ کبھی اکبر کا پرسا، کبھی قاسم کا پرسا دے کر کے وہاں سے اپنے بچپن کے دوست عباس سے ملنے کے لیے گئے۔ عباس کی تربت دور تھی، بنی اسد نے وہی دفن کیا تھا چھوٹے امام کے ساتھ، جہاں بازو کے غازی کے بازو قلب ہوئے، غازی کی لاش کی وہیں دفن کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تربت کے قریب بیٹھ گئے، بہت دیر تک عباس کی تربت کو دیکھتے رہے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، اور دیکھنے کے بعد کچھ بولے نہیں، روتے جاتے تھے کہ ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا، دوست نے دوست کی تربت پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا عباس، آقا نے اکبر کی میت اکیلے اٹھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے۔ عباس کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، غازی تو نے جنگ کیوں نہیں کی، غازی تو نے جنگ کیوں نہیں کی، غازی تو نے جنگ کیوں نہیں کی۔ عجب نہیں تربت سے آواز آئی، ابراہیم اتنے زمانے کے بعد آئے ہو، پوچھ رہے ہو، یہ سوال مجھ سے کرنے کا نہیں ہے، جاؤ واپس اسی تربت پہ جاؤ، جا کے کہہ دو عباس زندہ کیسے رہ گیا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فراق پہ عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، حق کی گریہ کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، مگر ہاں آپ گریہ کر رہے ہیں، معصومہ آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔ لیجئے، آپ نے علم مبارک اور غازی کے تابوت کی زیارت کر لیا، وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے، شام ہونے کے قریب ہے، اندھیرا پھیل جائے گا، دور دراز سے زائرین آئے ہوئے ہیں، آئندہ سال ضرور آنا اس اہتمام میں، اس لیے کہ پورے سال انتظار رہتا ہے۔ ان منتظمین کو دعائیں دے دینا کہ جنہوں نے کے تابوت کا اہتمام کیا ہے، اور جنہوں آپ چاند رات سے رو رہے ہیں، مسلسل ماتم کر رہے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ یہ تو کہتے ہیں اس کے بعد دل نہیں بھرا ہے، یہاں سے بھی جائیں گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ بی بی معصومہ دعائیں دے دو ان کو جو سوگوار و عزادار آئے ہوئے۔ لیجئے، آپ نے غازی کے علم مبارک اور تابوت کی زیارت کر لیا، لیکن اب تو بہت قیامت ہے، اس لیے کہ اس غیرت دار حیا والے جس کی جوانی بھی ادھوری رہ گئی، سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین کی، یوسف کی، زینب نے 18 سال جس کا نام عمر ہے، جس کی بہن مدینے میں ہے، جو روز سامان سفر لیے انتظار کر رہی ہے۔ عزیزوں، ایسا غیرت دار کہ جس کی ماں کا نام لیلا ہے۔ سمجھ گئے میں اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ سلام ہو ہمارا اکبر کی جوانی پر، سلام ہو ہمارا صغرا کے انتظار پر، سلام ہو ہمارا زینب کی پرورش پر۔ عزیزوں، آل محمد کے ہاں خوشیاں بہت کم ہیں، ہے ہی نہیں خوشیاں، تلاش کرتے رہیں گے نہیں ملیں گی خوشیاں، مگر ایک خوشی ملتی ہے جب حسین بہت خوش تھے۔ پتہ ہے وہ کون سی خوشی ہے؟ میری طرف دیکھیے، کون سی خوشی ہے جب حسین بہت خوش ہوئے؟ یہی جب اس گھر میں آیا تھا جس کا نام اکبر تھا۔ عزیزوں، جب یہ شہزادہ آیا ہے تو تاریخ کہتی حسین نے مدینے میں اعلان کرا دیا، آج حسین سے جو جو سوال کرے گا حسین پورا کرے گا۔ عزیزوں، قطار لگ گئی، پہلا دن، 2 دن، 3 دن مسلسل سوالی سوال کرتے رہے۔ اس کے آنے کی خوشی میں حسین لوگوں کے بیچ میں ان کی منتیں، ان کی خواہشیں، ان کے سوال پورا کرتے رہے۔ کسی درمیان غریب زہرا نے دیکھا ایک مخدرہ قسمت و طہارت کی صفوں میں سے ایک بی بی پردہ پوش قریب آ رہی ہے، قدموں کی آہٹ محسوس کی، حصے کی بہن زینب تھی، بھائی کے قریب آئی کہ بھیا سنا ہے خوش بہت ہو، اللہ تمہاری اس خوشی کو سلامت رکھے، بھیا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے سوالوں کو پورا کر رہے ہو۔ کہا ہاں بہن، کہ بھیا کیا بہن بھی سوال کر سکتی ہے؟ آواز دی بہن مانگو نہ بھائی سے کیا مانگنا ہے؟ کہ بھیا جس ماں کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی اسی ماں کی آغوش میں بہن نے بھی تربیت پائی ہے، بھیا آپ کو تو پتا ہے بہن سوال کیا کر سکتی ہے؟ کہ زینب سوال کرو، کہ بھیا
تم نے جس بچے کی آمد کی خوشی میں لوگوں کے بیچ میں سوالوں کو پورا کر رہے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس شہزادے کو مجھے دے دو۔ حسین نے لیلا کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ لیلا جھولے سے اکبر کو لے کے آئی، زینب نے دامن پھیلایا اور باب ازا 3 دن کا تھا اکبر جب زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسی لیے پالنے والی ماں زینب کو کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، زینب نے 18 سال پالا مگر اکبر کے چہرے پہ گرد بھی پڑنے نہ دی، مگر ہاں ایک موقع ہے جب حسین کہتے تھے اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، تم نے بابا سے کچھ سوال نہ کیا، سن سکو گے؟ میری پردہ بہنوں سنو، آواز دیتا تھا اکبر کیا مانگوں بابا؟ جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے میری پھوپھی پورا کر دیتی ہے بابا، کبھی ایسا ہوا اگر پھوپھی پورا نہ کر پائی تو مانگوں گا ضرور۔ اللہ اکبر، یاد دلاؤں آپ کو اکبر نے کب مانگا ہے؟ جب حسین رو دیے، مقتل میں جب لوٹ کے آیا ہے، پیاس مارے ڈالتی تھی، آواز دیا ہوگا بابا، کہتے تھے نہ کبھی کچھ مانگا نہیں، حسین نے اپنی زبان دے دی، اکبر کی چیخ نکل گئی، بابا زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسائل کے اوپر جانا ہے، پتا ہے آپ کو؟ جب یہ جا رہا تھا مقصد کی طرف تو اس نے ایک بات کہی تھی، بابا اگر میں مارا جاؤں تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، میری ماں مر جائے گی۔ اللہ اکبر، جو لیلا اکبر سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، خیموں کی تنابوں میں الجھی ہوئی ہے، بیویوں نے کہا اے لیلا اکبر آیا، ملنے نہ جاؤ گی؟ اکبر نے آواز دیا، لیلا نے مجھے لے چلو، میں جانا چاہتی ہوں مگر کیا کروں؟ آنکھوں کی روشنی، میرا اکبر جب سے آیا ہے نظر کچھ بھی نہیں آتا، لو اکبر کا تابوت آ رہا ہے، اے لیلا تیرے بیٹے کا استقبال ہے۔ اس کے سینے میں ظالم کا بھالا، منت مان گئی جس کو پالا، اس کے سینے میں ظالم کا بھالا، کیسے دیکھے گی ماں یہ منظر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، جس کو دلہا بنانے کے دن تھے، اور جس کی شادی رچانے کے دن تھے، جس کو دلہا بنانے کے دن تھے، جس کی شادی رچانے کے دن تھے، اس کو دیکھے گی ماں خون میں تیر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، ڈال دو کوئی زخموں پہ اکبر تمہارا جنازہ ہے، اے اکبر تمہارا تابوت ہے، بہن انتظار کر رہی ہے، تم نے سینے پہ برچھی کھا کے مقتل میں ایڑیاں رگڑی، اے اکبر وہ غریب بابا کیسے اٹھائے گا جو صبح سے پیاسا ہے؟ اکبر تم خون میں نہائے ہوئے ہو، ہائے غریب باپ مقتل سے خیمے کیسے لے کے جائے گا؟ سلام ہو ہمارا یوسف آل محمد پر جسے کربلا میں رلا کے شہید کیا گیا، بہن کا انتظار رہ گیا، بھائی لینے کے لیے نہ آیا، بھائی کی آواز سے بابا کوئی بہن سے جا کے کہہ دے کہ موت میں مجبور کر دیا،
میں بہن سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن بہن سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عزیزوں، حسین کا 18 برس کا بیٹا پیاسا مارا گیا، بس 2 تابوت اور رہ گئے ہیں جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ اب جو رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزوں، عباس غازی کا علم اور تابوت، اکبر کی میت، قاسم کے لاش کے ٹکڑے، اون محمد کے تابوت، فرزندان آقا حسن کو، عقیل، مسلم، سب کے بیٹوں کے تابوت اٹھا لیے، لیکن آپ خوب روئے اور خوب پرسا دیا۔ لیکن ذرا اس شہید کے پوچھو جس کا بہت چھوٹا سا جنازہ آنے والا ہے، جسے لے کے بہت دیر تک یہاں لوگ کھڑے رہیں گے اور یہ سوال کرے گا میری خطا کیا تھی؟ اس کا سوال یہی رہے گا، میری خطا کیا تھی؟ میری خطا کیا تھی؟ یہی تھی کہ میں بہت پیاسا تھا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں شہزادے کے مسائل پڑھوں، مگر ہاں دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن کربلا احساس کا نام ہے۔ عزیزوں، ایران کے ایک عالم کو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے کہ جن کا بیٹا اچانک سے بیمار پڑ گیا، بہت چھوٹا سا تھا، ماں دوڑی ہوئی آئی، اس نے کہا بیٹا بیمار ہے، اسے لے جاؤ۔ تو اتنا بیمار نہ تھا، اسے لے کر کے وہ ہاسپٹل گئے، اور جب ہاسپٹل میں پہنچے تو ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر اس بچے کو بچا نہ سکے، وہ بچہ مر گیا۔ ماں کو یقین تھا کہ بیٹے کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ جس کا لاشا لے کر کے باپ گھر کی طرف چلا، تو کہتے ہیں ہاسپٹل میں اتنی اذیت نہ ہوئی، لاشا لے کے اٹھانے میں اتنی اذیت نہ ہوئی، لیکن جب میں گھر کے قریب پہنچا تو قدم آگے نہ بڑھتے تھے کہ ماں پوچھے گی میرا بیٹا کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں۔ عزیزوں، احساس کیجئے، کربلا احساس کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پھول میں جیسا اصغر جو اپنے خون میں نہایا ہوا تھا، حسین خیمے کے در کی طرف کیسے لے کے جاتے، رباب انتظار کر رہی تھی میرا بیٹا آئے گا۔ عزیزوں، اس غریب کی شہادت کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اس کی عمر محض 17 دن کی تھی جب مدینے سے چلا تھا، کربلا آیا تو 6 ماہ کا ہوا۔ عزیزوں، عجیب مرحلہ ہے کہ یہ جب مدینے سے چل رہا تھا تو تاریخ یہ کہتی ہے اس نے اس آغوش کا انتخاب کیا کہ جسے جانا نہیں تھا۔ کون سی آغوش؟ کا صغرا کی آغوش، صغرا کی آغوش، جسے جانا نہیں تھا اس کی آغوش میں چلا گیا اور اس آغوش کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ تاریخ کبھی یہ لکھے کہ یہ ایسے آ گیا کہ جنہیں آنا تھا تو آغوش میں آ گیا، یہ بہن کی آغوش میں تھا۔ جب کوہرام برپا ہوا، صغرا اپنے بھائی کو کلیجے سے لگائے بیٹھی تھی، ہر بی بی آتی تھی، جب بی بی کہتی تھی صغرا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، مگر جیسے کوئی بی بی آتی یہ بہن سے لپٹ جاتا۔ صغرا حسرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور بیبیوں کو دیکھ کے کہتی یہ میرا بھائی اصغر ہے، اسے پتا ہے کہ بہن مر جائے گی، یہ بہن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مجھے کوئی اسے لے جانے کے لیے نہ کہے۔ یہ خبر حسین تک پہنچی کہ اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تاریخ کہتی حسین آئے، بیٹی نے دیکھا اللہ اکبر بیٹی صغرا ہے، غریب بابا آ رہا تھا، بابا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صغرا کا دل بھر آیا، بابا کی طرف دیکھ کے کہتی بابا دیکھ رہے ہو ان سب کو، یہ سب کہتے یہ ہیں لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ بابا اصغر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بہن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مگر بیٹی کو اچانک سے یاد آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ روتی ہوئی صغرا نے کہا بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے کہا صغرا اصغر جانے تو جان، مجھے تو اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانے حسین نے اصغر کے کانوں میں کیا کہا جو اب تک بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ بہن کی آغوش چھوڑی، ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ صغرا روتی رہ گئی، پوچھا بابا کہا کیا ہے کانوں میں، اب تک جانے کو تیار نہ تھا۔ حسین نے آواز دی ہوگی بیٹا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہا اصغر ٹھیک تو ہے، اپنی بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لو، تمہارے حصے کا تیر اصغر، تمہارے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ اصغر کو گوارا نہ بابا یہ میرے حصے کا تیر ہے،
میں اسے اپنی گردن پہ لوں گا۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں، آج بشیر کا استقبال ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ عزیزوں، حسین نے مقتل میں آواز دیا، عباس تم نے فرات آباد کر دی، اکبر تم مقتل میں ہو، قاسم تم مقتل میں ہو، اللہ اکبر۔ حسین نے آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ خیمے سے رونے کی آواز آئی، زہرا کا لال خیمے کے در پہ آیا، آواز دی، حسین زندہ ہے تو روتے کیوں ہو؟ ایک ماں دوڑی ہوئی آئی، کہا اللہ جانے میرا پیاسا اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے، کالا رباب اصغر کو مجھے دے دو۔ حسین نے اصغر کو لیا، ماں اصغر کو فوراً نہیں دیتی، ماں لے کے اصغر کو تنہائی میں گئی، اصغر کے بالوں میں شانہ کیا، اصغر کو تیار کیا۔ بیوی یہ مقتل ہے، بیٹے کو تیار کر رہی ہو؟ عجب نہیں، رباب آواز دے گی، مجھے پتا ہے، میں تو صبح سے میتیں دیکھ رہی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں میرے بیٹے کو، کسی کو میرے بیٹے پہ رحم آ جائے، اسے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ عزیزوں، رباب نے اصغر کو سجایا اور سنوارا، حسین کی آغوش میں دے دیا۔ زہرا کا لال ابا کے دامن میں چھپا کر کے اصغر کو لے کے چلنے لگے۔ لعین یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب جو زہرا کے لال نے ابا کا دامن ہٹایا، ایک پھول تھا جو پیاس سے کملایا ہوا تھا، ایک معصوم تھا، اللہ اکبر۔ فوجوں میں دیکھا تلاطم مچ گیا۔ حسین نے آواز دی، میرا بچہ کئی روز کا پیاسا ہے، میرے بچے کو پانی دے دو۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ جب جواب نہ ملا تو غریب باپ نے غریب بچے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دی، میرے لال تم حجت خدا ہو، اے میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، اے میرے لال تم ذرا اپنی پیاس کا اظہار تو کرو۔ بابا کی زبان آغوش میں بیٹے نے اپنی سوکھی ہوئی ہونٹوں پر اپنی زبان پھرائی، فوجوں میں تلاطم مچ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تلاطم دیکھا، ایک نے اشارہ کیا، ہرملا نے تیر چلایا، خیمے کے در پہ ماں کھڑی تھی، آواز دیا، اصغر ہوشیار، تیر ہمت کے بیٹے نے اپنی گردن پہ لے لیا۔ عزیزوں، خون میں نہا گیا، بابا کی طرف دیکھ کے مسکرایا، آواز دیا، بابا خیمے پہ جانا تو ماں سے جا کے کہہ دینا اصغر رویا نہیں ہے۔ اماں، اصغر مسکرایا ہے، اے اماں معاف کر دینا، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی، لوشی پہ شیر کا گہوارہ آ رہا ہے۔ اٹھا کے روتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں پیچھے، ہٹا کے روتے ہیں، کہاں ہے پانی جو طیبہ کو طے کرے شبیر، تڑپ کے کہتے ہیں شبیر، رہائے رے تقدیر، حسین خود کو لحد پر گرا کے روتے ہیں، لہو بھرا ہوا کرتا کفن والا اصغر، جھلس نہ جائے کہیں دھوپ میں میرا اصغر، زمین گیم پہ تربت بنا کے روتے ہیں، حسین اس تربت بشیر کا گہوارہ ہے رباب کی جان کا،
جس گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب اپنے دامن میں لیے روتی رہی۔ اے میرے لال، مجھے یہ نہ پتا تھا تجھ جیسے بچے بھی مقتل میں نہر کیے جاتے ہیں۔ سکینہ کا انتظار رہ گیا۔ ہائے رباب کا مقدر، 2 بچوں کو لے کے کربلا آئی، ایک پیاسا مارا گیا، ایک بچی سسکیاں لے لے کے پیاسی زندان شام میں مر جاتی ہے۔ رباب زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ اللہ اکبر، دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے۔ اس ماں کے بیٹے کا جنازہ اور تابوت آ رہا ہے۔ میر انیس صلی اللہ مقاموں نے رقم کیا تھا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اللہ اکبر، اسی بے شیر، اسی ششمائے، اسی ننھے مجاہد کا گہوارہ آپ کے درمیان ہے۔ یہ تابوت اسی شہید کا ہے، اس لیے کہ حسین نے زندگی میں تربت بنائی تھی، تربت بنا کے آنسوؤں سے روتے تھے کہ کسی نے آ کے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں تمہاری بہن یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب تو میرا بھائی کوہنیوں چلنے لگا ہوگا، لیکن اس بے شیر کی تربت بنائے حسین رو رہے تھے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ جوان ہیں وہیں بیٹھ جائیں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ سے 2 منٹ بیٹھ کے گزارش کروں، مگر ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ ایک تابوت میں یہ چاہتا تھا کہ حسین آقا کے ساتھ لایا جائے، اس لیے کہ اس کمسن شہید کا جنازہ آنے والا ہے کہ جب خیمے سے اس سے حسین کی تنہائی اور حسین کی مظلومی دیکھی نہ گئی تھی تو یہ بچہ خیمے سے دوڑ لگاتا ہوا آیا تھا اور حسین کے سامنے اس بچے کو تیر مارا گیا تھا۔ زہرا کے لال نے آواز دیا تھا کہ تم خیمے سے کیوں آ گئے؟ عزیزوں، آپ آقا حسن کی جان ہے، جناب عبداللہ کا تابوت، میں تو چاہوں گا اس تابوت کو حسین آقا کے تابوت کے ساتھ لایا جائے تاکہ اس کی زیارت کرائی جائے جسے حسین نے آخری وقت میں کلیجے سے لگایا تھا۔ آقا حسن کی یتیم نشانی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب بیٹھ جائیں، بڑے قیامت کا منظر ہے آپ کے درمیان۔ میں اپنی پردہ بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی چند لمحے کے لیے بیٹھ جائیے، ختم کی منزل ہے۔ عزیزوں، تاخیر ہو گئی، تاخیر کے لیے معذرت منتظمین طلب کرتے ہیں، کمیاں رہ گئی ہوں تو اس کے لیے معذرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سال تک کے لیے اہتمام ملتوی ہوگا، آئندہ سال آپ سب سے شرکت کی گزارش ہوگی، لیکن جو بیٹھ گئے ہیں تو ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، ذرا ایک نظر آپ پورے اس میدان میں جہاں اہتمام ہے ذرا غور سے دیکھیے، چاروں طرف جنازے ہیں، بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کے مظلوموں کو رو رہے ہیں، لیکن یاد دلاؤں اس وقت فرش بچھا ہے، آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر علی کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی ہوئی تھیں، مقتل میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ بڑی قیامت کی منزل تھی جب زینب رات کی تاریکی میں انہیں لاشوں کے درمیان بھائی کو آواز دیتی تھی، بھیا تم نے صبح سے لاشیں اٹھائے ہیں، اب زینب کی ذمہ داری ہے، زینب حافظ بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فضا نے آ کے کہا تھا، میری طرف دیکھیے گا، فضا نے آ کے کہا تھا، بی بی بچوں کی عادت یہ تھی عباس کا لہجہ سنتے تھے تو سوتے تھے، بی بی بچے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ زینب نے آواز دی، الحافظو والحفیظو، الحافظو والحفیظو، الحافظو والحفیظو کی آواز بلند کیا، دیکھا ایک گھڑ سوار چلا رہا ہے۔ زینب قریب رہی، آواز دیا، اے آنے والے، بچہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا بھیا پس گردن ذبح کر دیا گیا۔ عباس نے فراز کا ساحل آباد کر لیا، اکبر ایڑیاں رگڑ کے سو گیا، اصغر پیاسا مارا گیا ہے، خیمے جل گئے ہیں، چادریں چھن گئی ہیں۔ اے آنے والے، دن کے اجالے میں آنا، مگر آنے والے میں تابِ ضبط نہ رہی، اس نے چہرے سے نقاب پہنچا، میری طرف سر اٹھا کے دیکھیے، جتنی تیز یہ بی بی آگے آئی تھی عباس کی بہن، اتنی تیز واپس جانے لگی، دوڑی ہوئی بیویوں کے پاس آئی، آ کے کہتی، بیویوں تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بی بی کیا کرو گی؟ آواز دیا، میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے رضا نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین کی بہن شام غریبہ بے رضا ہے، اسی زینب کے غریب بھائی کا تابوت آنے والا ہے، اس زینب کے غریب بھائی کا پرسہ پیش کرنا ہے، آپ کو ماتم کرنا ہے، سر و سینہ پیٹنا ہے، ذرا تابوت کو دیکھنا کیا قیامت کی منزل ہے۔ عزیزوں، مجھے ایک منظر یاد آ گیا ہے، علی جیسے کریم آقا، علی کون ہے؟ کا بہادر، شجاع، جنگوں کا فاتح، بے شک میرا آقا فاتح ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، لیکن اسی علی کے سر پہ جب ضربت لگی تھی
تو جراح نے یہ کہا تھا اگر تھوڑا سا دودھ مل جاتا تو یہ زہر کا اثر کم ہوتا. تو تاریخ بتاتی ہے کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لیے کھڑے تھے, آواز دیتے تھے میرے محسن کو میرے حصے کا دودھ دے دو, میرا محسن بچ جائے. اس صابر علی کو جو شکایت کرتے تھے, جناب بنت زہرا نے آواز دی تھی علی میں نے کیا سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فضا نے بتایا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے آواز دیا میرا سلام کرنا تو بہت دور ہے, میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں. بنت رسول نے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کر کے کہا علی تمہیں رسول کی بیٹی سلام کر رہی ہے. اللہ اکبر. عزیزوں انہیں بچوں نے دیکھا ماں کا جنازہ غربت میں اٹھا ہے, لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے, مگر بنت رسول نے امیر کائنات سے کہا تھا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا. لو بنت رسول کی تربت بن گئی, بچے ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں, علی بچوں کے ساتھ ہیں. کہ علی نے اپنی بیٹی زینب کا عقد جناب عبداللہ سے کیا. کون عبداللہ؟ بی بی زینب کے شوہر جناب عبداللہ سے عقد کیا. پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن آیا. تابوت آنے والا ہے نا غریب زہرا کا, ماتم کرنا ہے آپ کو. جب تیسرا دن آیا تو تاریخ تھی وہی علی جو فاتح ہے وہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. فضا نے دیکھا امیر رو رہے ہیں, آواز دیا امیر آپ رو رہے ہو؟ کہا اے فضا یہ بتاؤ کیا میرے بچوں نے تمہیں ماں کا حق نہیں دیا؟ فضا رو کے کہتی آقا یہ کیسا سوال ہے. آواز دیا تمہیں تو پتا ہے عرب کا دستور یہ ہے کہ جب بیٹیاں اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو جب تیسرا دن ہوتا ہے تو ماں ملنے کے لیے جاتی ہے. میری بیٹی زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے تو کیا زینب سے ملنے نہ جاؤ گی؟ اللہ اکبر. فضا پردے میں ملبوس ہوئی, عبداللہ کے گھر آئی تو کیا دیکھا علی کی بیٹی زینب مسلح پہ بیٹھی رو رہی ہے. فضا زینب کے بازوؤں کو پکڑتی ہے, آواز دیتی ہے بی بی تم رو رہی ہو, کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ زینب نے رو کے آواز دیا ماں میری ماں کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ بی بی روتی کیوں ہو؟ ماں آج 3 دن ہو گئے مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا. نہیں پرسہ ایسے نہیں دینا ہے, تابوت آنے والا ہے. اماں آج 3 دن ہو گئے مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا. فضا سمجھ گئی, کچھ بولی نہیں, پردے میں ملبوس ہوئی, بیت الشرف میں آئی, روتی ہوئی داخل ہوئی. گھر میں ننھے شہزادے کو تلاش کرنا شروع کیا, حسین کہیں نظر نہ آئے. تو ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا ایک حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا دیکھا؟ حسین بیٹھے رو رہے ہیں. حسین کے قریب گئی, آواز دیا اے حسین روتے کیوں ہو؟ رو کے کہتا میرا مولا اے اماں آج 3 دن ہو گئے مجھے میری بہن زینب نظر نہ آئی. اماں آج 3 دن ہو گئے مجھے میری بہن زینب نظر نہیں آئی. اماں میں بہن کے بغیر نہیں رہ سکتا. جب تابوت آ جائے تو تابوت کے قریب جا کے کہنا اے غریب زہرا ہائے بہن جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لاشا مقتل میں تھا, بہن شام جا رہی تھی, بھائی کے کیسے رہے گی؟ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. تو پڑھنے لگا ہوں میں آپ کے سامنے اب روایت مقتل شہادت نہیں پڑھتا, میں ایک فقرہ کہتا ہوں. اس وقت دعا کرو کہ خالق آپ سب کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کربلا جائیے, جا کے زیارت کیجیے گا, تابوت واسطہ دیجیے گا. غریب زہرا کا تابوت آنے والا ہے. ایک زائر کربلا گیا تھا, اپنی ایک بچی کو چھوڑ کے گیا تھا, وہ کربلا سے واپس آنے کے لیے تیار نہ تھا. بارہا اسے کہا گیا جاؤ گھر چلے جاؤ, جاؤ گھر چلے جاؤ. وہ کہتا تھا میں گھر نہیں جاؤں گا, میں گھر نہیں جاؤں گا. ایک روز حرم میں بیٹھا رو رہا تھا, مدت ہو گئی تھی سے آئے ہوئے. کسی نے اس کے کانوں میں آہستہ سے کہا اے زائر جا گھر چلا جا, مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ تڑپ کے اٹھا کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے؟ آواز آئی کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کا نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ایک موتی کو اپنے چھوڑ کے آیا ہے, روز میرے عزا خانے میں آتی ہے, آ کے کہتی میرا بابا کربلا گیا ہے, اسے گھر بھیج دو, لو حسین کا تابوت آ رہا ہے.
है कोई जो मुझे करेगा बख्श दिलवा दे, लोसी गरीब का जनाजा रहा है। पूरे आजाद के मातम करें जीवन खैरी जीवन शहीद जो हम मातम करने के मैदान में आगे कल एक खातून चूड़न शहीद के खातून है, उनका ऑपरेशन है, उनके लिए दुआ करें। और वसीमुल हसन राज साहब के भाई उनके लिए दुआ करें, वो गरीब है, जितने मोमिन गरीब हैं सबके लिए दुआ करें। अंजुमन भाईजान या उसमें सारे आजादार के मातम करें अंजुमन है।
दुखिया किसको पुकारे या सभी अदाकार अपनी तकदीर पे जो खून के आंसू रोया, एक सच्चा थे, एक पास पास है जान है जिसको ये सारा जहां कहता है गैरत का खुदा, एक सच्चा थे, एक पास प्रोग्राम बिल्कुल नया प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ जनाब मालिक फरमान साहब।
यादे 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 बस 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 रोकिए आप रुक जाओ ये लोग घुमा लेंगे और घुमाओ और घुमाओ यादे यादे यादे
दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में। कुव्वत के बदले दर्द है सीने निशान में, दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में। सरवर ने रोके लाशे आबास पर कहा, सरवर ने रोके लाशे आबास पर कहा, भाई का साथ रोके न लाशे उठाने में। असगर ने तीर खाया तो सरवर ने असगर ने तीर खाया तो सरवर ने